کیا تھا۔ انسانیت کے اصول و ضوابط کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا کہ جن پر عمل کر کے جن کی پیروی کر کے لوگ دنیا کے اندر کامیاب و کامران ہوئے تھے۔ اپنے اغیار نے بھی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصول و ضوابط کو مانا تھا تو وہ بھی دنیا کے اندر کامیاب و کامران ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اور کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہی بے مثل و مثال تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز میں بے مثل و مثال رکھا تھا جن کا جواب کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر جن کی شان بیان فرمائی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو ایک بار کو دیکھ لیتا تھا آپ کا دیوانہ ہو جایا کرتا تھا، آپ پر ایمان لے آیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی جو مسلمان نہیں تھے پہلے، لیکن پہلی مرتبہ جب نبی کے چہرے کو دیکھا تھا، ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ محمد ہے، یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ نبی ہے، یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ رسول ہے، ابھی یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے یا نہیں کیا ہے، جانتے بھی نہیں تھے، اجنبی چہرہ تھا، اجنبی آنکھ تھی۔ لیکن جب پہلی مرتبہ حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی بے ساختہ کہا تھا کہ یہ چہرہ جس کا ہے وہ کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ ایک سچ بولنے والے انسان کا چہرہ ہے، اس سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں ایمانداری کے ساتھ بتانا، وہ نبی جس کی صداقت اور حقانیت کی گواہی اغیار دیا کرتے تھے، لیکن آج ہم نے اس نبی کی اس اخلاق کو چھوڑ دیا، ہم نے اس نبی کے اس کردار کو چھوڑ دیا۔ ہمارے نبی کی تعلیم تھی کہ آپ کسی بھی معاملے میں کبھی جھوٹ نہ بولیں، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا کریں، سچ کی پیروی کیا کریں۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان سچ بولتا ہے، اپنی زندگی کے اندر نبی کے ان اخلاق و کردار کو شامل کرتا ہے تو دنیا اس سے محبت کرتی ہے، دنیا اس سے پیار کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دھوکہ دینے والے انسان اچھا نہیں ہوتا، جھوٹ بولنے والا انسان نہایت ہی برا ہوتا ہے، غلط کام کرنے والا انسان اچھا نہیں ہوتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کو یہی پیغام دیا تھا کہ آپ اپنے ہو یا بیگانے، کلمہ پڑھنے والے ہو یا غیر کلمہ پڑھنے والے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپ کو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بدعہدی کریں، امانت میں خیانت کریں، آپ جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف تھا۔ جب تک مسلمان اس پر عمل پیرا رہے، جب تک مسلمان ان تعلیمات پر عمل کرتے رہے، دنیا مسلمانوں کی مثال دیا کرتی تھی، دنیا مسلمانوں کی حقانیت و صداقت کی مثال دیا کرتی تھی۔ آج بھی اگر ہم نبی کے اس کردار کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، آج بھی اگر ہم نبی کی سنتوں کو اپنا لیں، خدا کی قسم مسلمانوں آج بھی ہم دنیا کے اندر سرخرو ہوتے نظر آئیں گے، دنیا کے اندر کامیاب و کامران ہوتے نظر آئیں گے۔ اس لیے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے قرآن کے اندر، میرے پیارے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی ہر زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ کو کھانا کیسے ہے نبی بتائیں گے، آپ کو چلنا کیسے ہے نبی کی حدیث بتائے گی، آپ کو تجارت خرید و فروخت کیسی کرنی ہے نبی کی حدیث میں آپ کو پیغام ملے گا۔ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں نبی کی حدیثیں ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ اگر آج بھی ہم نبی کے سچے پکے غلام بن جائیں، نبی کے سچے عاشق بن جائیں، ہم چلیں تو ہمارے چلنے سے نبی کا کردار ظاہر ہو، ہم بولیں تو نبی کی سنتوں کی گفتار ظاہر ہو، ہم دیکھیں تو نبی کی سنتوں کا اثر ہمارے اندر ہماری آنکھوں میں ظاہر ہو۔ ہم شریعت کے خلاف کبھی نہ چلیں، ہم شریعت کے خلاف کبھی نہ بولیں، ہم غلط کاموں میں اپنی زندگی کو کبھی نہ بتائیں۔ یہ نوجوان جو اپنی زندگی تباہ و برباد کر چکے تھے، یہ جشن یوم ولادت تھی جس کے صدقے میں ان کو جوانی محفوظ ہوئی ہے، یہ جشن یوم ولادت تھی جن کے صدقے میں ان کو عزت سے نوازا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج بھی یہ نوجوان ہم اور آپ نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائے، ہمارا چلنا پھرنا بولے نبی نبی، ہمارا جاگنا سونا بولے نبی نبی، ہمارا کھانا پینا بولے نبی نبی، ہماری زندگی اس حال میں گزرے، زندگی کے ہر گوشے سے نبی کی سنتوں کا اثر ظاہر ہو، نبی کا اخلاق و کردار ظاہر ہو، نبی کی گفتار اقوال احادیث ظاہر ہو، تو خدا کی قسم دنیا میں ہم کامیاب ہوں گے۔ مرنے کے بعد جب ہم پہنچیں گے حشر کے میدان میں، اگر صحیح معنوں میں نبی کے غلام بن کے زندگی گزاری ہے تو حشر کا عالم یہ ہوگا کہ نبی کے غلام